عیب ہے, آپ دماغ نہیں استعمال کرتے, محنت نہیں کرتے, لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں, طائف میں بھی مکہ میں بھی. دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, ان دونوں میں سے کسی پہ, دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے, مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا, اہم یقسمون رحمت ربک, کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے, تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے, جو کم درجے کی نعمت ہے, اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں, مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی, بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت, پیسہ. اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا, تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل, تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا, پیسے کا پوچھ لیتا. ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے, ادھر ذرا توجہ زیادہ کر, فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں, ادھر توجہ ذرا کم کر. یہ نیک آدمی ہے, اس کو زیادہ دے, وہ برا ہے اس کو کم دے, وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے, وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو وہ بالکل ہی آ رہی ہوگی, کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے, ہر محلے میں, جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو, دولت کو, پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے, تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ, اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں, سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو, اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے, کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے, آپ نہیں رہتے, اس میں باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے, جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا, اس کی اپنی کمپنی ہوگی, لیکن کیا